شہرن فی کتاب اللہ، اللہ کے ہاں وہ 12 مہینے مقرر ہوئے، یہ بعد میں نہیں بنے۔ اور ان 12 مہینوں میں اللہ پاک فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے قابل احترام بنائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مہینے کے اندر پھر ہفتہ بنایا، 7 دن اس کے مقرر کیے۔ ان دنوں کے نام بھی اللہ پاک کے ہاں مقرر ہیں۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، کوئی دن اس دن کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 7 دن بنائے، ان دنوں میں امتوں کو اپنے لیے دن چننے کا حکم دیا کہ اپنے لیے ایک دن مقرر کر لو۔ یہود نے ہفتے کا دن چنا، نصارہ نے اتوار کا دن چنا۔ رسول محبوب، نبی ہادی، مرسل کونین، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جمعے کا دن اس امت کے لیے مختص کیا۔ جمعے کا دن اور اس کی رات نور والی ہے، اور جمعے کا دن قیامت میں جنت میں بھی جمعے کا دن منایا جائے گا۔ جس طرح آج جمعے کا اہتمام ہوتا ہے، جنت میں جانے کے بعد جنتی جمعے کا دن منائیں گے۔ اس جمعے کے دن اہل جنت کو جنت میں اللہ کے ہاں سے دعوت ہوگی، اور اللہ رب العزت تمام اہل جنت کو جمعے کے دن اپنا دیدار کرائیں گے۔ جمعے کے دن جنت میں جمعہ بازار لگے گا، اور اس جمعہ بازار میں ہر نعمت وہ بے انتہا ہوگی۔ اور اس میں ایک بازار حسن کا ہوگا، اور یہ جنتی اس میں گزریں گے، حسین صورت نظر آئے گی۔ یہ جنتی یہ سوچے گا کہ میری صورت ایسے ہو، صرف اس کا سوچنا ہوگا، اس کی شکل اللہ ویسے بنا دیں گے۔ آئینے لگے ہوں گے، ان میں یہ دیکھتا چلا جائے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ دنیا کی قربانیوں کے بعد جنت چاہتوں کے پورا ہونے کی اللہ نے جگہ بنائی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تو جمعے کا دن عظمت والا دن ہے۔ پھر اللہ نے 4 مہینے عظمت والے بنائے ہیں، ان میں ایک یہ محرم الحرام کا مہینہ بھی ان 4 حرمت والے، عظمت والے، بزرگی والے، قدر والے، خیر والے، برکت والے مہینوں میں سے۔ اور اس کی 10 تاریخ جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، یہ تمام امتوں میں عظمت والا دن تھا۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وصوم یوم عاشوراء احتسب اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، عاشورہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ 1 سال پہلے کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہو۔ یہ 10 محرم الحرام جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن اور عاشورہ کا دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کی، جیسے آج جمعہ بھی ہے اور 10 تاریخ بھی ہے، اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، اسی دن جنت سے دنیا میں بھیجا، اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ جل شانہ نے فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی، جس کے شکرانے کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی یہود روزہ رکھتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ روزہ رکھا۔ رمضان کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر رمضان المبارک کی فرضیت کے بعد اس کا روزہ نفل ہو گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے تو یہود اس دن روزہ رکھتے تھے۔ حضور نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم سے نجات کی خوشی میں شکر کے طور پر روزہ رکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منہم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں ان یہود سے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ہم میں اور یہود میں فرق ہو، یہ 1 دن روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن روزہ رکھیں، 9 یا 10 تاریخ کو، 10 یا 11 تاریخ کو، 10 کے ساتھ یا 9 کو ملایا جائے یا پھر 11 کو ملایا جائے، 2 دن یہود سے مخالفت کی بنا پر ہم روزہ رکھیں۔ تو یوم عاشورہ ایک تو مہینے کا احترام، پھر اس 10 تاریخ کی عظمت، اور وہ عظمت بات کی نہیں ہے، بزرگی بات کی نہیں ہے، اس کی تاریخ ابتدا سے ہے کہ اللہ نے اس دن کو منتخب کیا، اور قیامت بھی جمعے کا دن ہوگا، عاشورہ کی 10 تاریخ ہوگی اور برپا ہوگی۔ دنیا کے نظام کو بھی اللہ پاک اسی تاریخ کو لپیٹیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تابعین، تبع تابعین، صلحائے امت، فقہاء اور محدثین کے ہاں اس دن کے اعتبار سے ایک تو روزے کا اہتمام، اور دوسرا صحیح حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس دن اپنے اہل و عیال پر توسع کرے گا، توسع کا مطلب یہ ہے کہ عام دنوں میں جو گھر میں پکتا ہے اس سے تھوڑا سا اضافہ کر لیا جائے، عام سادہ پکتا ہے، اس دن تھوڑا سا اہتمام کر کے اچھا بنا لیا جائے، اس کو توسع کہتے ہیں۔ من توسع علی عیالہ یومئذ، جو آدمی اس دن اپنے اہل و عیال پر رزق میں، کھانے پینے میں توسع کرے گا،
اللہ جل شانہ پورے 1 سال تک کے لیے اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے. اللہ توسع کریں گے اس کے ساتھ. تو 2 عمل 10 محرم الحرام کی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، محدثین آج تک امت کے ہاں چلے آ رہے ہیں. ایک تو روزے کا اہتمام بڑے اور چھوٹوں کے لیے، گھر والوں کے لیے اس دن کھانے پینے میں توسع اختیار کرنا، عمدہ کھانا بنا کر ان کو کھلانا. یہ اپنے گھر والوں کے لیے. امت سنت کے اتباع میں جب تک قائم رہے گی، خیر پر رہے گی، عافیت سے رہے گی، اور جب سنت کو پامال کرے گی اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. تیسری بات، اس 10 تاریخ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نور نظر اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کے ٹکڑے اور جنت کے سردار سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. یکم محرم الحرام، زمین پر اللہ کی زبان حق اور باطل میں فرق کرنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر مشیر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر محترم امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے. اور 10 تاریخ کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. شہادت اللہ کے ہاں ایک مقام ہے، رتبہ ہے، اور اس کو پانے کے لیے خود بخاری شریف کی روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب ان اقاتل فی سبیل اللہ، مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتال کروں، لڑوں، جہاد کروں. فاقتل، شہید کر دیا جاؤں. ثم احیا، پھر اللہ مجھے زندہ کریں. ثم اقتل، پھر شہید کیے جاؤں. ثم احیا ثم اقتل. 100 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں 100 مرتبہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں. ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑا نہیں، جہاد نہیں کیا، شہید نہیں ہوا، اور نہ اللہ کی راہ میں جہاد کی تمنا کی اور نہ شہید ہونے کی تمنا کی، وہ مرا تو منافق مرا. اللہ جل شانہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی سنت ہے، مومن کی تمنا ہے، چاہت آرزو ہے، اس لیے کہ یہ رتبہ عظیم ہے. سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سے اوپر غزوات میں شرکت کی، لڑے، اور بسا اوقات ایسا ہوا کہ لاکھوں کے مقابلے میں نکلے اور صفوں کو ایک طرف سے دوسری طرف تک چیر کر نکلے،
اور جسم کا کوئی حصہ سر سے پیر تک ایسا نہیں تھا جہاں پر تیر اور تلوار کا زخم نہ ہو۔ جب موت کا وقت ہوا رونے لگے۔ کسی نے کہا کہ آپ تو اللہ کی تلوار ہیں، وخالد سیف من سیوف اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے، آپ تو اللہ کی تلوار ہیں۔ آپ موت سے ڈر گئے۔ فرمایا بیوقوفوں میں موت سے نہیں ڈرا۔ موت سے ڈرتا تو میں غزوات اور جہاد اور قتال میں اتنی کثرت سے شرکت نہ کرتا۔ میرے پورے جسم کو دیکھو، کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پر زخم نہ ہو۔ میں نے ہمیشہ تمنا کی کہ اللہ کی راہ میں شہید ہوں۔ میں روز اس بات پر رہا ہوں کہ آج مجھے موت بستر پر آ رہی ہے، میدان کاراز میں جہاد میں اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں نہیں آ رہی۔ مجھے اپنے بستر پر موت آنے پر رونا رہا کہ میرے نصیب میں شہادت نہیں تھی۔ تو 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کا چین اور سکون، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ حسین ابن علی، حسین ابن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم سجدے کی حالت میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، وہ یہ کہ ان شہادتوں پر حضور کا عمل کیا تھا اور امت کو کیا کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دودھ شریک بھائی، رضائی بھائی، حضرت حمزہ بن عبد المطلب، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ میں شریک ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں اور چچا بھی ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا وَحَمْزَةُ أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، شیر۔ اور ان کا عالم یہ تھا کہ جب یہ میدان میں نکلتے تو 2 تلواریں ہوتی ان کے ہاتھ، اور یہ آگے دشمن کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے تھے، دونوں ہاتھ چلتے تھے، بیک وقت پہلوان تھے۔ میدان احد میں وحشی نے کفار مکہ سے اپنی آزادی کے پروانے کے بدلے میں ان کو تاک لگا کر وحشی کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اسلام کی کفر کی لڑائی ہے، مجھے تو آزادی کا لالچ دیا گیا، جس بنا پر میں نے کسی سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ اور یہ وحشی نشانہ بازی میں بہت ماہر تھا، تو یہ تاک میں تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نشانے پہ آئیں۔ اس موقع کو غنیمت جان کر وحشی نے پیچھے سے پرچہ مارا جو آر پار ہو گئے، اس کے باوجود بھی وہ لڑتے رہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بہرحال جب یہ گرے شہید ہوئے تو ظالموں نے ان کے ناک، کان، اعضاء کاٹے، حتیٰ کہ سینہ چیرا
اور اس کے اندر سے جگر کو نکالا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی شہادت پر اتنا صدمہ نہیں ہوا جتنا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر ہوا. شہدائے احد پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فردن جنازہ پڑھایا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسد خاکی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ جنازہ پڑھا. 70 جنازے پڑھے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے کسی چیز کا اتنا دکھ نہیں جتنا کہ حمزہ کی شہادت پر ہے. سامنے سے ان کو دشمن نہیں مار سکتا تھا. پھر جب آپ مدینہ طیبہ آئے تو 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے تھے، جن میں اکثریت انصار کی تھی. تو ہر گھر سے شہید تھا، رونے کی آواز آ رہی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے. آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ ہائے میرے حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں. انصار دوڑے اپنے گھروں میں جا کر عورتوں سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ہائے میرے حمزہ پر رونے والا نہیں. تو انصار کی عورتیں سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوئیں اور رونا شروع کیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ نہیں، وہ تو میں نے تمہارے رونے پر یہ بات کہی، لیکن رونا جائز نہیں. وہ رونا جس میں آواز ہو، وہ رونا جس میں شکوہ ہو، وہ رونا جس میں شکایت ہو، وہ رونا جس میں سینہ کوبی ہو، وہ رونا جس میں چہرے کو پیٹنا ہو. من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا، جس نے کسی کے موت کے اوپر اپنے چہرے کو پیٹا اور اپنے سینے کو پیٹا، سینہ کو بھی کی یا چہرے پر تھپڑ مارے. ضرب الخدود، خدود ان جگہوں کو کہتے ہیں. من ضرب الخدود، یوں کرتے ہیں نا مرنے پر، اکثر گاؤں میں عورتیں ہوتی ہیں جب کوئی مر جائے تو وہ یوں چیرہ پیٹتی ہیں اس طرح، اور یوں سینہ پیٹتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں زمین پر. ہم نے بھی دیکھا ایسے لوگوں کو. ہمارے یہاں دیہات کے اندر ایک آدمی کا والد فوت ہوا، وہ پورے اس ہوتا ہے غم، ہوتا ہے غم، اس کی بات نہیں، غم نہیں، حقیقت یہ ہے کہ غم بڑا ہوتا ہے. لوگ کہتے تھے غم غم غم، میں کہتا غم کیا ہوتا ہے. میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو اس دن مجھے پتہ چلا کہ غم کیا ہوتا ہے. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی تیز برچھا میرے دل کے آر پار ہو گیا ہو، اور مجھے کسی پر قرار نہیں آ رہا تھا، چین نہیں تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، تربیت تھی. استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. غموں میں ایسے موقعوں پر اللہ کی طرف سے حکم ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے 2 رکعت ادا کر لو. دل پر پھایا پڑ جاتا ہے، سکون قرار آ جاتا ہے. اس کو لازم پکڑو. جہاں ایسی کیفیت آئے فوراً وضو بنا کر، سمجھ میں آئے نہ آئے 2 رکعت، یہ اللہ تیرا حکم ہے، آپ پڑھو اور دیکھو اس کا کیا اثر ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یرموک کی لڑائی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کو امیر مقرر کیا. زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
حضور نے فرمایا ایک شہید ہو جائے تو دوسرا، دوسرا شہید ہو جائے تو پھر دوسرا، دوسرا شہید ہو جائے پھر تیسرا، یک ایک بعد دیگر امیر ہوں گے، تینوں شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو اپنا امیر بنا لے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، یہ تینوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، عبداللہ بن رواحہ بھی اور زید بن حارثہ بھی اور جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور کو بہت پسند تھے، بہت چاہتے تھے۔ جعفر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اور جب وہاں شہادت ہو گئی، حضور اپنی مسجد میں بیٹھے، فرمایا کہ زید شہید ہو گیا، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گیا، جعفر ابن ابی طالب شہید ہو گیا۔ حضور کے آنسو بہہ پڑے اور آپ نے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اللہ کی راہ میں دنیا سے نکل جانے والے کو مردہ نہ کہو، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ان کو مردہ نہ کہو، وہ مرے نہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں اس کی سمجھ نہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، کھلاتا ہے۔ شہید مرتا نہیں، شہید مرتا نہیں، شہید کی حیات وہ ابدی ہوتی ہے، شہید اللہ کے ہاں رتبہ پاتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء پر منع فرمایا۔ اگر رونا ہوتا تو حمزہ بن عبد المطلب کو رویا جاتا، جن کی شہادت مظلومانہ تھی، اور پھر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایسا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا، آپ بیٹھے تھے اور آپ روئے، نیند سے بیدار ہوئے تو آپ رونے لگے، پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے سامنے منظر لایا گیا، ایک سرخ زمین ہے جس میں میرے اس پھول حسین ابن علی کو دردمندانہ شہید کیا جائے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ہاں سے علم تھا، اللہ پاک کی طرف سے خبر ہوتی تھی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے فرمایا اے عثمان تیرا کیا حال ہوگا جس وقت یہ امت تیرا گھیراؤ کرے گی اور تجھے مظلومانہ طور پر شہید کرے گی، دیکھ اس وقت اپنا ہاتھ نہیں اٹھانا، مظلومانہ شہادت کو قبول کر لینا، مسلمانوں کے بیچ میں افتراق نہ لانا۔ 40 یا 50 دن پانی بند تھا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا، 50 دن، اور شہادت جب ہوئی ہے اس وقت آپ کا خون آج بھی قرآن پاک کے ان الفاظ پر محفوظ ہے، ترکی کے میوزیم میں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کا خون اس آیت پر گرا، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا جو جس طور پر شہید ہوا قیامت کے دن وہ جگہ، وہ چیز، وہ کیفیت اس کی گواہی دے گی۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور فرمایا کہ اس کو شہید کیا جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں عاشورہ آئے ہیں، آپ علیہ السلام نے اس میں روزہ رکھا ہے، عبادت کی ہے، دعا مانگی ہے، پہلے بھی تھا اور بعد بھی تھا۔ اس امت کو، کلمہ گو کو اللہ کے ہاں سے حکم ہے اور امت حکم کی پابند ہے۔ کامیابی جذبات میں آ کر اچھلنے کودنے کا نام دین نہیں ہے۔ امر جس طور پر ہو اس پر لگنا، یہ کامیابی اور یہ دین ہے۔
میں نے شروع سے آپ کے سامنے عرض کیا کہ عاشورہ کا مقام تمام امتوں میں رہا، اللہ نے اس دن کو منتخب کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین، اہل بیت اعظام اور اولیاء کرام اور صلحاء امت، محدثین اور فقہاء اعظام، آج تک امت اس دن کے اعتبار سے جو اعمال کرتی ہے ایک روزہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس ایک دن کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک ایک سال پہلے کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ وصوم یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، ایک سال پہلے کہ اللہ گناہ معاف فرماتا ہے، اور فرمایا کہ اس دن کا روزہ تمام ایام میں افضل ہے سوائے عرفہ کے۔ عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ جو 9 تاریخ ہوتی ہے حج سے، عرفات کے دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ ولا سیما صوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الذی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ یوم عرفہ کا روزہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ یہ عرفہ کا دن اس سے فضیلت۔ پھر جمعہ کا دن تمام ایام میں فضیلت والا دن ہے۔ میں اکثر کسی کو پیغام جمعے کا بھیجتا ہوں، جمعہ مبارک ہو۔ ایک ساتھی نے ابھی اس دفعہ میں مجھ سے سوال کیا کہ جمعہ مبارک کہنا کیسے؟ میں نے کہا عید مبارک کہنا کیسے؟ جیسے عید مبارک کہا جاتا ہے، کس بنا پر کہا جاتا ہے؟ جمعہ یوم عید ہے۔ حضور فرماتے ہیں جمعہ کیا ہے؟ جمعہ یوم عید ہے، اور محدثین کے نزدیک جمعے کا دن تمام ایام میں افضل ہے۔ بعض کہ ہاں عیدین سے بھی جمعے کی فضیلت زیادہ ہے، عیدین سے بھی۔ اس کی تیاری، اور میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ جمعے کا دن جنت میں بھی منایا جائے گا۔ تو بہرحال اسلام قربانیوں سے تعبیر ہے۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، پانی سے اس کی آبیاری نہیں ہوئی، دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات، آپ کی صاحبزادیاں، آپ کے خسر، آپ کے داماد، آپ کے صحابہ، انصار و مہاجرین کا خون ہے۔ اس خون کی مہک، اس کی خوشبو سے پورے عالم میں اسلام چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ اللہ قیامت تک انشاءاللہ اس اسلام کو باقی رکھے۔ اللہ ہمیں اسلام پر جینا، اسلام پر موت نصیب فرمائے۔